السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله التقى وصحبه الهدى وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نماز عشاء سے لے کر اب تک مجھ سے قبل ناز شریف کا ایک دور آیا، تقریریں بھی آپ نے سماعت فرمائی، اور میرے بعد علماء کرام کا ایک جمع غفیر موجود ہے. آپ کو ان کے بھی بیانات سماعت فرمانے ہیں. میں گزارش کروں گا مائک کی تھوڑی آواز بھیچ رکھیے، اسے کھولا جائے. مائک کی جو آواز ہے یہ بالکل بھیچ رکھی ہے، اسے تھوڑا سا کھولے بھائی، کوئی ہو تو یہاں. میرے آقا علیہ السلام کی دیوانوں، بہترین نعت کے مالکوں نے نعتیں پڑھی. میرے پاس وہ آواز تو ہے نہیں، میں 2-3 شعر پڑھوں گا صرف اس لیے تاکہ آپ کی جو بیٹری لو ہو چکی ہے وہ چارج ہو جائے. ایسا لگ رہا ہے کہ کتنے پریشان ہیں بیچارے. یہ مولانا مجبوری میں تو پکڑ کے نہیں لائے نا کسی کو، خوشی سے بیٹھے نا تو کہیے نا یار سبحان اللہ. یہ نوجوان یہاں آگے آ جائیں، دیکھو آگے آ جائیں، اٹھیے تھوڑا سا مہربانی کریں. آ جاؤ تھوڑا سا آگے آ جاؤ. اتنے دور سے چل کر آیا تو کچھ تو سن لے بھائی. نہیں آ جاؤ. ارے ڈیجو تو ہو تو بڑھاپا مار کے مر جاتا کہ میں آگے میں کھڑو ہوں. بھائی تھوڑے سے آگے. اور آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ صرف چند منٹ میری باتیں سن لیں. میں آپ سے کچھ نہیں لینا آیا، میں اللہ اس کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے آیا. اور یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ اسے کس حساب سے سنتے ہیں، کس معیار کی آپ گفتگو سنیں گے، وہ سننے والوں کے اوپر ہوتا ہے. لیکن حضرات نہ تو میرے پاس آواز ہے، 2-3 شعر صرف اس مقصد کے لیے کہ کل قیامت کے میدان میں جب رب تبارک و تعالی اپنے نبی کے نعت خواہوں کو بلائے تو اللہ ہمارا بھی شمار اس میں فرما لے، اور اللہ ہمیں بھی بلائے. اس لیے کہ مصر کے بازار میں جب جناب یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی تھی تو حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے ایک بوڑھی مائی بھی آئی تھی جو لائن میں آ کے لگ گئی.
جس کے پاس سونے اور چاندی ہیرے اور جواہرات نہیں تھے۔ کسی نے کہا مائی ذرا یہ تو بتا کہ آخر آج تو یوسف کو وہ خریدے گا جس کے پاس سونا ہے، آج تو یوسف کو خریدے گا وہ جس کے پاس چاندی ہے، آج تو یوسف کو وہ خریدے گا جس کے پاس ہیرے اور جواہرات ہیں، جس کے پاس روپے اور قیمتیں ہیں۔ بوڑھی ماں تیرے پاس تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، آخر تو یہ بتا کہ تو اس لائن میں آ کر کیوں کھڑی ہو گئی؟ تو سنو تاریخ کے اوراق میں یہ بات اس بوڑھی ماں کی درج ہو چکی ہے۔ بوڑھی ماں نے کہا لوگوں یہ بات ٹھیک ہے، مصر کے بازار میں یوسف کو آج وہی خریدے گا جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس ثروت ہے، جس کے پاس دولت کا انبار ہے۔ تو یاد رکھو کل قیامت کے میدان میں جب رب تبارک و تعالی خریداران یوسف کو بلائے گا تو اللہ تبارک و تعالی مجھ جیسی بوڑھی کو بھی بلا لے گا۔ صرف اس لیے میں تو اس لیے آ گئی۔ نعت تو پڑھنے والوں نے بہت بہترین انداز میں پڑھی، میں بھی دو شعر پڑھوں گا تاکہ تھوڑا سا ماحول ٹھیک ہو جائے۔ اجازت ہے آپ کی؟ اجازت ہے نا؟ بولو نا یا رسول اللہ، دونوں ہاتھیں نہ اٹھیں تب تک مزہ نہیں، بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ نہیں مزہ نہیں ہے یار، میں چاہ رہا ہوں کہ بیٹری تھوڑی چارج ہو جائے۔ پسند نہیں ہے کیا آپ کو؟ یہ پسند ہے نا؟ تو میں کہتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھانے میں شرم آ رہی ہے؟ سب کرتے ہیں نا؟ تو پھر اپنی ماں کے نام پر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیے نا، سبحان اللہ کہیں۔ تو شعر پڑھ رہا ہوں میں، پسند آ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجئے گا۔ نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا، نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا۔ آواز سمجھ میں نہیں آ رہی کیا؟ آ رہی ہے تو یار تھوڑی سی زبان میں کھیل لو، کھولو بھائی کھولو۔ میں کسی دنیا دار کا نہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ کہیے نا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تمام اہل اسٹیج تم سے زیادہ بول رہے ہیں یار، اتنی خاموشی 10 بجے، تو اس کا مطلب 11 ہوتے ہوتے تو سو جائیں گے آپ لوگ۔ نہیں، ارادہ مضبوط رکھے، روزانہ سوتے ہیں، ہر رات آتی ہے سونے کے لیے، کوئی ایک رات تو ایسی اپنی زندگی میں گزار کے چلے جاؤ جو تمہارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بن جائے، آخرت میں ذریعہ نجات بن جائے۔ مکمل بیداری کے ساتھ دوسرا مشرع آپ کی سماعتوں کے حوالے میں کر رہا ہوں۔ مدینے کی گلی چھوڑ دے جنت کے بدلے میں، مدینے کی گلی چھوڑ دے جنت کے بدلے میں، مدینے کی گلی چھوڑ دے جنت کے بدلے میں، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان
ہے مولا، نبی کا ذکر کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا۔ آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، نائب پروردگار، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نصحت، جن کی شان انا اعطینا کل کوثر، ساقی کوثر، شافع محشر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا ورد کرے، پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مادن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر اسلام کہتا ہے، ہر ابتدا سے پہلے، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ سبحان اللہ۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور شاعر اسلام کہتا ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور عرش فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آیت مقدسہ کے مطابق کچھ لمحہ میں گفتگو کرنے کی جسارت اور کوشش کر رہا ہوں۔ یہ بات آپ مجھے بتائیں، بات مائک کی بالکل صاف آپ تک جا رہی ہے؟ بالکل صاف جا رہی ہے، کوئی دقت تو نہیں آ رہی ہے نا؟ ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے ہمیں اچھی لگ رہی ہے، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آواز آ رہی ہے صاف؟ تو یاد رکھیں یارو، میں نے خطبہ کے بعد جس آیت کو تلاوت کیا، اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور 18,000 مخلوقات کے لیے میرے نبی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ میرے نبی آسمان والوں کے لیے رحمت ہے، زمین والوں کے لیے رحمت ہے، مشرق والوں کے لیے رحمت ہے، مغرب والوں کے لیے رحمت ہے، شمال والوں کے لیے رحمت ہے، جنوب والوں کے لیے رحمت ہے، آسمان والوں کے لیے رحمت ہے، نباتات کے لیے رحمت ہے، جمادات کے لیے رحمت ہے، درختوں کے لیے رحمت ہے، جانوروں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس آیت کو اپنے حبیب پر نازل فرمایا تو میرے آقا کی بارگاہ میں شیطان آ گیا۔ شیطان کون آیا؟ شیطان، شیطان آیا۔ آقا نے فرمایا، شیطان تو کیوں آیا ہے؟ تیرا کام یہاں کیا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو آقا نے فرمایا، شیطان تو
تو کیا چاہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ زمین اور آسمانوں میں تو میں بھی آتا ہوں، میں بھی میرا بھی شمار ہوتا ہے، میں بھی میرا بھی شمار ہوتا ہے مخلوق میں۔ آقا نے فرمایا اب بتا تو میری رحمت سے حصہ کیا چاہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی رحمت سے حصہ یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا امتی ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مجھے 3 مرتبہ مار لگتی ہے۔ آقا نے فرمایا چاہتا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا امتی ایک مرتبہ اعوذ باللہ پڑھے تو مجھے 3 مرتبہ نہ مارا جائے، مجھے صرف ایک ہی مرتبہ مارا جائے۔ آپ کی رحمت سے حصہ یہ چاہتا ہوں 2 مرتبہ کی مار کو ہٹا دیا جائے۔ واہ سبحان اللہ، 2 مرتبہ کی مار ختم ہو جائے۔ آقا نے فرمایا شیطان جا، میری رحمت سے تجھے حصہ دیا جاتا ہے۔ وہ آقا جس کے دربار سے شیطان بھی رحمت پاتا ہے۔ آقا نے فرمایا آج کے بعد میرا امتی ایک مرتبہ اعوذ باللہ پڑھے گا تو 3 مرتبہ تجھے مار نہ لگے گی، صرف ایک مرتبہ مار پڑے گی۔ آقا کے دیوانوں، جو نبی جس نبی کے دربار سے شیطان مایوس نہیں جاتا، جس نبی کے دربار سے شیطان بھی رحمت کا حصہ پا لیتا ہے، تو کیا غلام مصطفیٰ اگر نبی کا ذکر کرے، نبی کی مولود منائے، نبی کا نام لے، نبی کا ذکر کرتے رہے، تو کیا اللہ کے رسول کی رحمت ہمیں میسر نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی، اس لیے کہ آقا کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے، اگر آقا کی بارگاہ میں غیر بھی آ جایا کرے تو مصطفیٰ جانے رحمت اس کی جھولیوں کو بھر دیا کرتے ہیں۔ تبھی تو شاعر اسلام کہتا ہے یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، غیر بھی خالی ہاتھ جایا نہیں کرتے۔ واہ سبحان اللہ، غیر بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ یہاں تو دیوانوں کی تو بات ہی کیا ہے، لیکن آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا مہینہ چل رہا ہے، اور وہ آقا جس کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات کو پیدا فرمایا۔ اور یاد رکھے دوستو، اگر یہ اللہ کے رسول دنیا میں تشریف نہ لاتے تو نہ یہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ سورج ہوتا، نہ قمر ہوتا، نہ برگ و صبر ہوتی، کل کے کائنات کے اندر کوئی بھی چیز نہ ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں جو پیدا کی ہے یہ اپنے نبی کے صدقے میں پیدا فرمائی ہے۔ واہ سبحان اللہ، یہ کس کے صدقے میں؟ نبی کے صدقے میں۔ بولے کس کے صدقے میں؟ نبی کے صدقے میں، نبی کے صدقے میں۔ لیکن آقا علیہ السلام کے دیوانوں، لمبی چوڑی گفتگو نہیں، بس بات سمجھ لیں، آپ یاد رکھیں، علماء کی حاضری ہے، اور میں یہ بات بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ کر گزر جانا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ کے دیوانوں، آج پہلے نبیوں کی امتیں کہتے لوگ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں میلاد کی برکتیں کیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں کیا تشریف لائے کہ انقلاب برپا ہو گیا، پوری دنیا میں اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ اور یاد رکھے دوستو، آقا علیہ السلام سے پہلے 1 لاکھ کم و بیش انبیاء اکرام اس دار گیتی پر تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھیجا تاکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، حضرت شیس کو وہ بھیجا، حضرت نوح کو بھیجا، حضرت دانیال کو بھیجا، حضرت ادریس کو بھیجا، حضرت یعقوب کو بھیجا، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا کو بھیجا، حضرت ایوب کو بھیجا، حضرت یوسف کو بھیجا، حضرت موسیٰ کو بھیجا، حضرت عیسیٰ کو بھیجا، اس لیے کہ تاکہ بھٹکے ہوئے لوگ اللہ کی طرف پلٹ کر آ جائیں، رب کی بارگاہ میں آ کر جھک جائیں، اپنے مالک کو یاد کرنے لگے، غیر باطل خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا وحدہ لا شریک کا کلمہ اللہ رب العزت کی پوجا کرنے لگے۔ لیکن آقا علیہ السلام کے دیوانوں، پہلے نبیوں کی امتیں گناہ کرتی تو رب تبارک و تعالیٰ نبیوں کی امتوں کی گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بستیوں کو برباد کر دیا کرتا تھا، ان کی بستیوں کو اجاڑ دیا کرتا تھا۔ آپ کو پتا ہے حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کے
نبی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یہ وہ نبی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور میرے آقا کے دیوانوں یہ ایسے نبی ہیں، انہوں نے لوگوں سے کہا اے لوگوں آؤ اللہ کی طرف، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جاؤ، اے لوگوں آؤ۔ سب نے کہا اے نوح تم تو ہماری طرح بشر ہو، آؤ تم ہی ہمارے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو رب کی طرف بلایا، لیکن قوم نے ایک نہ سنی۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، میرے مالک یہ قوم میری بات نہیں سن رہی ہے، اے اللہ تو اس قوم کو زمین پہ برباد کر دے۔ پروردگار عالم نے فرمایا نوح تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ قوم نہیں مانتی ہے تو یاد رکھ نوح ایک کشتی تیار کر، اور کشتی میں اپنے ماننے والوں کو اور اپنے ماننے والوں کو اس کشتی میں سوار کر دے، ہم ان بستیوں کو برباد کر دیں گے، ہم اس قوم کو تباہ کر دیں گے۔ لیکن مصطفیٰ کے دیوانوں اللہ کا حکم ہوا، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی، کشتی مکمل ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں اپنے جانثاروں کو بٹھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پانی برسایا، اتنا پانی برسایا کہ پوری قوم نوح برباد ہو گئی، پوری قوم غرقاب ہو گئی، پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کی بات کو کس لیے برباد کی جا رہی ہے قوم؟ نبی کی بات، انہوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا۔ حضرت صالح علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہے، آپ کی قوم کے پاس دو کنواں تھے، ایک کنویں سے اونٹنی دودھ، ایک کنویں سے اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، ایک سے پوری قوم پیا کرتی تھی۔ لیکن آقا علیہ السلام کے دیوانوں حضرت نوح، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا اچھا نوح یہ جانور ایک کنویں کا پانی پیے گی اور ہم پوری قوم ایک کا پیئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا میری قوم یاد رکھو تم میری اونٹنی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرو، لیکن اس کے باوجود قوم نے نہ سنی۔ قوم نے حضرت نوح، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا۔ حضرت صالح اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پروردگار عالم یہ قوم شرکس ہو چکی ہے، اے اللہ یہ میری بات کو نہیں سن رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو برباد کر دیا۔ قوم لوط کو اللہ نے اس لیے برباد کیا کیونکہ انہوں نے نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا۔ حضرت سمود علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے اس لیے برباد کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا۔ لیکن آقا کی دیوانوں کیا بات ہے کہ آج تک عذاب نہیں آتا، ہم خدا اور اس کے رسول کی نہ جانے کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عذاب نہیں آتا، اس کے باوجود آسمان سے پتھروں کی بارشیں نہیں ہوتی، خون کی بارش نہیں ہوتی، آندھیاں ایسی نہیں آتی کہ ایک بستی کی بستی برباد ہو جائے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آج تو نبی کی شان میں گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر لوگ نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آسمان سے کوئی عذاب نہیں آتا، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عذاب نہیں بھیجتا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزاری کرے، اے پروردگار عالم تو بتا آخر پہلے نبیوں کی امتیں اگر گناہ کرتی تو مولا تو ان کے گناہوں کو لوگوں پہ ظاہر کر دیا کرتا تھا، تو قوم کو برباد کر دیا کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کا حال یہ تھا، اگر کوئی رات میں چوری کرتا تو اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا کہ فلاں بندے نے رات میں چوری کی ہے۔ اگر کوئی زنا کرتا تو دروازے پہ لکھ دیا جاتا کہ فلاں آدمی نے زنا کیا ہے۔ الغرض رات کے حصے میں اگر کوئی گناہ کرے تو میرے آقا کے دیوانوں بنی اسرائیل کے نبیوں کی امتوں کے گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے۔ آج ہم رات میں گناہ بھی کرتے ہیں، رات میں غیبتیں بھی کرتے
ہیں, رات میں چوریاں بھی کرتے ہیں, رات میں شرابیں بھی پیتے ہیں. مجھے بتاؤ کہ اگر کسی کے دروازے پہ لکھا ملا ہو کہ رات میں اس نے شراب پی ہے, یہ شرابی ہے, رات میں اس نے زنا کیا ہے, یہ زانی ہے, آخر کیوں پہلے نبیوں کی امتیں گناہ کرتی, اللہ قوم کے اوپر ان کے گناہوں کو ظاہر فرماتا, اور ہم گناہ کرتے ہیں. ہمارے گناہ ہمارے دروازے پہ لکھے نہیں جاتے, ہمارے گناہ ہمارے دروازوں پر نوٹ نہیں کیا جاتا. آخر وجہ کیا ہے؟ ہم گناہ کرتے ہیں, نماز ہم نہیں پڑھتے, زکوٰۃ ہم نہیں دیتے, حج ہم نہیں کرتے, روزہ ہم نہیں رکھتے, حسن اخلاق ہمارے پاس نہیں, اسلام کا ماحول اور اسلام کے کلچر سے ہم نہ جانے کتنی دوری پر کھڑے ہیں, لیکن اس کے باوجود عذاب نہیں آتا. آخر کیوں عذاب نہیں آتا؟ اللہ پہلے نبیوں کی امتیں گناہ کریں تو عذاب بھیج کر برباد کر دیتا. پہلے نبیوں کی امتیں نبی کی توہین کرے, گستاخی کرے نبی کی, اللہ قوم کو برباد کر دیتا. مالک آج تو تیرے نبی کی گلی گلی, نگر نگر, شہر شہر, اسٹیٹ بائی اسٹیٹ نبی کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود عذاب نہیں آتا. میرے آقا کے دیوانوں, تو اللہ فرماتا ہے بندے اگر جواب چاہتا تو سن, قرآن پاک میں آ جا, قرآن پاک کو پلٹ, سورہ انفال کو کھول, آیت نمبر 23-33 کو کھول اور پڑھ. اللہ قرآن میں کہتا ہے آخر تم گستاخی کرتے ہو, نمازیں نہیں پڑھتے, اس کے باوجود جو عذاب نہیں آتا. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے محبوب میں تیری امت پہ کیسے عذاب نازل کروں جبکہ آپ ان میں جلوہ فرما ہے, آپ ان میں جلوہ فرما ہے, میں ان پہ کیسے عذاب نازل کر دوں حالانکہ آپ اس میں ہیں, آپ ان کے درمیان موجود ہیں. پتہ یہ چلا عذاب جو آج تک نہیں آیا, مصطفیٰ آج تک ہمارے درمیان موجود ہے. آج تک اگر عذاب نہیں آیا, اور میں کہتا ہوں پورے یقین کے ساتھ علماء کی موجودگی میں, اگر محبوب قیامت تک ہمارے درمیان میں موجود ہے تو قیامت تک اللہ ایسا عذاب ہی نہیں بھیجے گا. کیوں؟ اس لیے نہیں بھیجے گا, اللہ نے وعدہ کر لیا محبوب جب تک آپ ان میں ہیں, آپ ان کے درمیان ہیں, جب تک میں کوئی عذاب نہیں بھیجوں گا. تو اس لیے تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, میلاد مصطفیٰ کا یہ سب سے بڑا تحفہ اور گفٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کے باوجود ہمارے اوپر آسمان سے بارش, ہمارے اوپر آسمان سے کوئی بلا نازل نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر کوئی عذاب نازل نہیں کرتا. یہ میلاد مصطفیٰ کا سب سے بڑا گفٹ ہے. آقا نہ آتے تو عذاب آتے رہتے. آقا کی آمد کیا ہوئی, عذابوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. اور دیوانوں یاد رکھیں, نبی کی میلاد مناتے ہو تو نبی کی میلاد انشاءاللہ کل قیامت کے دن تمہیں وہ ثمرہ عطا فرمائے گی جو تمہاری عزت و آبرو کی دنیا میں بھی حفاظت کرے گی, وہ کل آخرت کے میدان میں بھی تمہاری حفاظت کرے گی. لیکن آقا علیہ السلام کے دیوانوں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات اور بتاؤں. آخر کیا ہو گیا ہے انسان کو, آخر کیوں انسان اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے, کیوں قریب نہیں آتا. ایک پہلے کے مسلمان تھے جو مسلمان وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہیں تاریخ قرآن ہو کر, وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ, آج ہم کروڑوں ہیں کرتے ہیں غلامی. آخر وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس وہ کون سی چیز کی کمی آ گئی ہے, حالانکہ ہمارے پاس آج سب کچھ ہے. آخر وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس کون سی دولت ختم ہو گئی ہے. یاد رکھیں دوستو, دولت اگر ختم ہوئی ہے تو صرف دولت ختم ہوئی ہے, رسول اللہ کی سنت کو ہم نے ترک کر دیا, اللہ کے احکام کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیا. اور یاد رکھیں اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جو میرے
ذکر سے روگردانی کرے گا، اپنے منہ کو موڑے گا، ہم اس کا جینا زمین کے اوپر دشوار کر دیں گے، زمین کے اوپر جینا دشوار ہو جائے گا۔ لیکن مصطفیٰ کے دیوانوں، ہم تو بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس اسلام کا کلچر نہیں ہے۔ پہلے کے مسلمان، اللہ اکبر، ہمارے پاس وہ رونے والی آنکھیں نہیں جو رب کے خوف میں رویا جائے۔ آقا علیہ السلام دنیا میں اسی لیے تشریف لائے تھے تاکہ بھٹکی ہوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے۔ تبھی تو اللہ قرآن میں کہتا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، آؤ رب کی بارگاہ میں۔ اور یار رب کے ذکر کو چھوڑ کر زندگی میں کوئی سکون نہیں پا سکتا۔ اگر آپ یہ چاہتے میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، میرے پاس بہترین مکان ہے، میرے پاس جائیداد ہے، میرے پاس پیسوں کا انبار ہے، تو یہ خیالی اپنے دل ہی میں رکھیں، اس لیے کہ عزت نہ پیسوں سے ملتی ہے، نہ موٹر سائیکل سے ملتی ہے، نہ بہترین مکان سے ملتی ہے، نہ جائیداد سے ملتی ہے۔ اگر عزت ملتی ہے تو صرف وہ ملتی ہے اللہ کے ڈرنے سے، تقوی اختیار کرنے سے، رب کی بارگاہ میں جھکنے سے، نمازیں ادا کرنے سے، احکام شریعت پہ عمل کرنے سے۔ اگر یہ کرتا ہے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ عزتوں سے نوازے گا اور آخرت میں بھی اللہ عزتوں سے نواز دے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن آقا علیہ السلام کے دیوانوں، شریعت مطہرہ کے پابند بنے، میلاد کرائیے، لیکن ایک بات دماغ میں رکھیں کہ میلاد کا مقصد یہ نہیں مزہ لیے چلے گئے، ہنس لیے تھوڑی دیر ہنسا دیا کسی نے، چلے بھائی۔ ایک ہی چیز، ان محفلوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے تاکہ ایمان میں کچھ تازگی آ جائے، ایمان میں کچھ بڑھوتری ہو جائے، دین اسلام کی بات سن کر تاکہ انسان جو گناہوں کے راستے پہ جا رہا تھا شاید وہ پلٹ آئے اللہ کی طرف۔ آج معاشرے میں اتنی برائیاں تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں، ایک شراب نوشی میرے معاشرے کا بڑا برا حال کر چکی ہے۔ نوجوان 17-18 سال کے جوان پوے بوتلیں پی رہے ہیں اور پوری مستی میں چھا کر کہتے ہیں کہ ہم شراب پیتے ہیں۔ اور یارو، اللہ کے رسول نے فرمایا جو اللہ کے ڈر سے شراب پینا چھوڑ دیتا ہے اللہ قیامت کے دن اسے حوض کوثر کا پانی پلائے گا۔ اللہ کے ڈر سے جو شراب کو چھوڑتا ہے، اللہ کے ڈر سے اگر کوئی شراب پینا چھوڑ دے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حوض کوثر کا پانی پلائے گا۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر جو نمازیں پڑھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، قسم خدا کی رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بندہ اتنا نزدیک ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتنا قریب ہو جاتا ہے گویا بندہ نماز میں کھڑے ہو کر رب سے باتیں کرتا ہے اور رب اپنے بندوں سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ لیکن تصور لے کر آئیں، نمازوں کی پابندیاں کریں، شراب میں معاشرہ، شراب کے اندر یہ معاشرہ دھستا جا رہا ہے۔ نوجوان باپ بیٹے ایک ہوٹل میں بیٹھ کر شراب پی رہے ہیں، گھروں میں بستیاں اجڑ گئی ہیں، یہ نشہ عورتوں کو مارا جا رہا ہے اس لیے کہ شراب کے نشے میں آ کر کبھی بیوی کو طلاق دے دی جاتی۔ آقا کے دیوانوں، آج ہی صبح میں 2 بجے کے بعد ڈھانا کے لوگ میرے پاس آئے، بیوی شادی میں بیوی کو طلاق دے دیا، نشے میں ڈی جے کے سامنے ناچا، اس نے پورے دونوں میاں بیوی میرے سامنے بیٹھے، انہوں نے اقرار کیا اس بات کا کہ میں نے شراب پی تو شراب کے نشے میں آ کر میں نے بیوی کو 3 طلاق دیے، اب بتاؤ حکم کیا ہے؟ میں نے کہا تم ہنس کے دو، رو کے دو، غصے میں دو، نشے میں دو، طلاقیں تینوں پڑ چکی ہیں، اب کیا تلاش کرتا ہے؟ اور یاد رکھ کسی بھی مفتی کے پاس جائے، اس سے غرض نہیں ہے، شریعت مطہرہ کا قانون یہ ہے کسی حال میں بھی طلاق دے گا طلاق تیری بیوی پہ ہر حال میں پڑ جائے گا۔ یہ خوشی غصہ کچھ نہیں ہے، طلاق تو طلاق ہے۔ یہ معاشرہ شراب کے نشے میں پتہ نہیں چلتا اسے میں کیا کر رہا ہوں،
پھر بعد میں بہانے تلاش کرواتے ہیں، مولانا کچھ شکے نکالے، آپ کچھ بتائیے، کوئی چیز بتائیے تاکہ کچھ وہ ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اپنے بیٹوں کو سنت مصطفیٰ کا عامل بنائے، اپنے بیٹوں کو اللہ اس کے رسول کی کہانیاں سنائے، اس لیے کہ جو قوم اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی سنتوں پر پرورش کرتی ہے، خدا کی قسم وہ قوم کے بچے کبھی گمراہی کے دلدل میں نہیں پھنستے، وہ کبھی شرابی نہیں بنتے، وہ کبھی بے نمازی نہیں ہوتے۔ آج ہماری قوم کے نوجوان نمازوں سے کوسوں دوری پر ہیں، مسجدوں سے میناروں سے آوازیں آ رہی ہیں، ایک قوم مسلم جاگ اٹھ عرب کی بارگاہ میں، لیکن ہائے افسوس میری قوم کے جوان یہ سمجھتے ابھی تو بڑھاپا آنا باقی ہے، ابھی تو اور وقت ملے گا، نمازیں پڑھ لو گے۔ سن نوجوان، اللہ قرآن میں کہتا ہے، سن نوجوان، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ اگر کسی کی عبادت پسند ہے تو وہ پسند ہے نوجوان کی، وہ جوان آدمی کی پسند ہے۔ حسن بصری یہ کون ہے؟ یہ اللہ والے ہیں۔ 18 سال کی عمر میں تقوی اختیار کیا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 18 سال کی عمر میں تقوی اختیار کیا۔ حسن بصری کے دوست آئے، کہا حسن بصری کب سے متقی بن گئے؟ کب سے بن گئے؟ ابھی سے تقوی اختیار کر لیا؟ ابھی تو تم نے اپنی زندگی کے مزے بھی نہیں لیے، ابھی تو تو نے کچھ نہیں دیکھا۔ بھریل جوانی، کڑیل جوانی، 18 سال کی عمر میں تم نے تقوی کو اختیار کیا ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو حسن بصری نے کہا میرے دوستو سنو، میں نے اچھوں کو دیکھا ہے، بڑے سے بڑے عالموں کو دیکھا ہے کہ سن جو تقوی سے دور رہتا ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کا انتقال کفر پہ نہ ہو جائے۔ میں اس لیے تقوی اختیار کر رہا ہوں، اس لیے کہ تقوی جب انسان کے پاس رہے گا، خدا کی قسم انسان اللہ سے ڈرے گا، گناہوں کی طرف قدم بڑھانے سے ڈرے گا۔ مصطفیٰ کی آمد کا مقصد صرف دیوانوں یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم پلٹ آئیں، رب کو راضی کریں، اپنے معبود برحق کی طرف آ جاؤ۔ اور دوستو دنیا تمہیں عزت نہیں دے گی، عزت اگر ملے گی تو مصطفیٰ کے دربار سے ملے گی، عزت تمہیں ملے گی تو خدا کے در سے ملے گی۔ اور جو ان دونوں دروں کو چھوڑ جاتا ہے تو دنیا میں اسے ہر جگہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صرف اس شعر کے ساتھ میں اپنی ایک مرتبہ گنگنا لیتے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، ہے نا بڑی شان والے مصطفیٰ، بڑی شان والے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں۔ آخری میں اختتام میں بات کرتے چلتے حضور علیہ السلام کی ایک اور بچپنا بیان کر کے بات کو کلوز کر دوں۔ علماء کی حاضری ہو چکی ہے، اشارہ ہو چکا ہے کہ ہم آگے آپ چھوڑ دیجئے، میں بھی بس چھوڑنے والا ہوں۔ یاد رکھیں کہ حضور کے ایک چچا تھے جن کا نام عباس تھا۔ کیا نام تھا؟ سناؤں چھوڑ دوں؟ چھوڑ دوں تو بولو نا یار سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی چچا تھے جن کا نام کیا تھا؟ عباس۔ آقا کے پاس تشریف لائے، آقا نے فرمایا چچا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے بچپنے کو دیکھا ہے۔ کس کو؟ بچپنے کو دیکھا، بچپنے کو۔ آقا نے فرمایا چچا اس میں کیا بات ہے؟ بچپنا تو سب کا ہی ہوتا ہے، بچپنا تو سب کا ہی ہوتا ہے، آقا اس میں کیا بات ہے؟ حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس بچپنے کو دیکھا ہے جب آپ کی عمر شریف صرف 40 دن کی تھی۔ کتنے؟ 40 دن کا بچہ کتنا رہتا ہے؟ دیکھیں نا گھروں میں دیکھتے نا، ابھی بوڑھا بابا آ جائے کہتے دیکھ کتنی جلدی جوان ہوگا، ابھی تو ڈولے ہو کچھا پہر کے گاؤں میں، کتنی جلدی جوان ہوگا۔ کہ چچا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے 40 دن کی عمر کو دیکھا ہے۔
آقا نے فرمایا چچا پھر کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ بات یہ تھی ایک مرتبہ میں آپ کے گھر آیا، آپ جھولے میں جھول رہے تھے اور آپ جھولے میں تھے، میں نے کیا دیکھا کہ آپ چاند سے باتیں کر رہے، چاند آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ واہ سبحان اللہ، آپ چاند سے باتیں کر رہے ہیں اور چاند آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ کہا یا رسول اللہ نہ تو میں نے آسمان کے چاند کی زبان کو سمجھا، نہ میں نے آپ کی بھاشا کو سمجھا۔ آقا نے فرمایا چچا کیا ہوا؟ اگر تب نہیں سمجھاتا، تب نہیں سمجھے تھے تو اب سمجھا دیتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ سمجھا دیجئے۔ آقا نے فرمایا چاچا سنو، میری اماں آمنہ ایک دن تھکی ہاری تھی، انہوں نے مجھے جھولے میں لٹایا اور جھولے میں لٹانے کے بعد وہ آرام کرنے لگی۔ جب میں لیٹے لیٹے مجھے تکلیف ہوئی تو میں نے چاہا میں رو لوں، میں نے چاہا میں رو لوں۔ اللہ نے آسمان کے چاند سے کہا اے چاند اگر میرے محبوب کی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو بھی نکلا نا تو زمین کے اوپر کوئی سبزہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے چاند کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ آقا نے فرمایا عباس سنو، چاند کہہ رہا تھا محبوب تو نہ رونا، اگر تو رو گیا تو پھر کائنات کو ہنسائے گا کون؟ اس کائنات کو ہنسائے گا کون؟ اور چاند کہہ رہا تھا محبوب آپ نہ روئیے۔ حضرت عباس کہتے یا رسول اللہ یہ تو دیکھائیے اور بھی کچھ دیکھا ہے، اور بھی دیکھا ہے۔ آقا نے فرمایا کیا دیکھا چچا؟ کہا یا رسول اللہ آپ 40 دن کے تھے، 40 آپ جھولے میں تھے، جھولے میں آپ کی ننھی سی انگلی تھی اور آپ کی انگلی جدھر جاتی چاند بھی ادھر چلا جاتا۔ اگر انگلی بائیں جاتی تو آسمان کا چاند بائیں جاتا، اگر انگلی دائیں جاتی تو آسمان کا چاند دائیں جاتا، اگر انگلی شمال میں جاتی تو آسمان کا چاند بھی شمال میں جاتا، اگر چاند کی انگلی پائیں کی جاتی تو آسمان کا چاند بھی پائیں کی جاتا، اگر آپ کی انگلی سرانے جاتی تو آسمان کا چاند بھی سرانے جاتا۔ اور یا رسول اللہ آپ کے انگلی کے اشارے سے چاند چل رہا تھا، آپ کے انگلی کے اشارے سے آسمان میں چاند گھوم رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر، کھلونا نور کا۔ میرے امام نے کہا آقا کا کھلونا نور کا تھا، اس لیے کہ مصطفیٰ بھی تو نور کے تھے، اس لیے کہ حضرت عباس کہتے یا رسول اللہ آپ کے اشارے سے کیا گھوم رہا تھا؟ چاند۔ بولو نا یار کیا گھوم رہا تھا؟ آسمان کا چاند۔ آقا نے فرمایا چچا یہ تو وہ بات ہے جو دنیا میں آنے کے بعد ہے، یہ تو دنیا میں آنے کے بعد کی بات ہے۔ چچا میں وہ نہ بتاؤں جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا؟ یار رسول کا بچپنا بیان ہو رہا ہے اور سنی اتنا سست ہو جائے؟ نہیں ایسا نہیں یار، ایسا نہیں، بولے نہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کہا آقا نے فرمایا چچا یہ تو آپ جو مجھے بتا رہے یہ تو زمین پہ آنے کے بعد کی بات ہے، میں اس بات کو کیوں نہ بتاؤں جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، ماں کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قلم قدرت کی جو چرچراہٹ تھی نا، جس سے بندوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں لوح محفوظ پر، کہ وہ چلنے والی قلم قدرت کی آواز کو میں ماں کے پیٹ میں سنتا تھا۔ لوح محفوظ پر قلم قدرت کی آواز کو ماں کے پیٹ میں سنتا تھا۔ تو سنیو موجپور میں بیٹھ کر اگر مصطفیٰ کے ترانے گاؤ گے تو کیا آقا مدینے میں ہمارے ترانوں کو سن نہیں رہے ہوں گے؟ سبحان اللہ، بالکل۔ اس لیے آقا نے فرمایا چچا
चांद और सूरज जब रब की बारगाह में अर्श आजम के नीचे सजदा करते हैं ना, उनकी तस्बीह को मैं अपनी माँ के पेट में सुना करता था। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, ये हुजूर का बचपना है। नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करो, इश्क करो, प्यार करो, दीवाने बनो नबी का, सुन्नतों के आमिल हो जाओ, अपने आप को बेहतर कदर करो, अपने उलमा की कदर करो, अपने इमामों की। और याद रखें यारो, कल क़यामत के दिन अल्लाह हर चीज के बारे में सवाल करेगा। जो कुछ भी कर रहे हो, हर चीज दुनिया छुपा सकती है, लेकिन रब से कोई चीज छुप नहीं सकती। वो अल्लामुल गुयूब है, वो हर चीज को जानने वाला है। वो रब तबारक व तआला दिलों का भेदी है। अगर दिलों में गुनाह करते हो तो वो भी तुम्हारा देख रहा है, जबानों से गुनाह करते हो वो भी तुम्हारा देख रहा है, हाथों से गुनाह करते हो वो भी तुम्हारा देख रहा है। और हालात इतने खराब हो गए, इंसान गुनाह करता है, दूसरे के सामने आके कहता मैं करता है कुछ नहीं। इसलिए नमाजों की पाबंदी करें, मस्जिदों की तरफ आए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ, या अल्लाह अगर लफ्ज़न सहवन मानन कोई लफ्ज़िश कोई गलती हो गई हो, हाज़रीन मजलिस अहले स्टेज की मौजूदगी में तेरी बारगाह में अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। पढ़े मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ इन चंद अशार के साथ कि सुपुर्द खाक जब करना, ये पैगाम लिख देना, मेरे रुखसार पर मेरे नबी का नाम लिख देना। कोई है तालिब जन्नत, कोई है तालिब शोहरत, मदीना मेरी किस्मत में मेरे सरकार लिख देना। अगर हयात और जिंदगी बाकी रही तो फिर कभी कहीं मौका मिलेगा, इंशाअल्लाह एक मुकम्मल तफसीली गुफ्तगू हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।